السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ ساتھ ہی امید ہے کہ آپ سب کے آنے والے ایگزام کی تیاری بہت اچھی سے چل رہی ہوگی۔ آپ کے اس ایگزام کی تیاری میں مزید اضافے کے لیے حاضر ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم دیکھنے والے ہیں یو پی ایچ ای ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر کے نصاب میں شامل قصہ مہر افروز و دلبر سے متعلق اہم معلومات، اس پوری داستان کا خلاصہ، اس سے جڑے اہم سوالات جو آپ کے آگامی ایگزام کے مد نظر بہت ہی اہم ہونے والے ہیں۔ دوستو، قصہ مہر افروز و دلبر این ٹی اے نیٹ جے آر ایف کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے، چونکہ اردو کی شروعاتی داستانوں میں سے ایک داستان، خصوصاً شمالی ہند کی داستانوں میں شامل۔ تو فرینڈز، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی نئی اور اہم ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت سے ملتی رہے۔ تو آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو، جو کہ قصہ مہر افروز و دلبر جس کے مصنف عیسوی خاں ہیں سے متعلق ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو، اس سے جڑے اہم سوالات کو شروع کرنے سے قبل اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دینا بہت ہی ضروری ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس داستان کا نام ہے قصہ مہر افروز و دلبر، جس کے مصنف عیسوی خاں ہیں، اور اس کا جو زمانہ تصنیف ہے اس کا صحیح پختہ طور پر آج تک معلوم نہ ہو سکا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نسخے میں کہیں بھی اس کے زمانہ تصنیف کے بارے میں نہیں لکھا ہے، لیکن اس داستان کو پڑھنے کے بعد جو اس وقت کے حالات تھے جو اس میں بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے جو اندازہ ہوتا ہے اسی کی بنا پر مسعود حسین خاں نے قصہ مہر افروز و دلبر کا زمانہ تصنیف 1732 1732 سے 1759 کے درمیان مانا ہے۔ اب اگر بات کریں کہ کس کے دور حکومت میں یہ داستان تصنیف کی گئی ہے، تو اس عہد کے اندر دو بادشاہوں کے نام آتے ہیں، ایک ہے محمد شاہ رنگیلا اور دوسرا ہے احمد شاہ۔ تو ان دونوں کے دور حکومت میں ہی کہیں نہ کہیں اس داستان کی تصنیف مانی جاتی ہے، لیکن پختہ طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصنیف کب لکھی گئی اور کس کے دور حکومت میں تصنیف کی گئی۔ یہ تو اس کا زمانہ تصنیف کے بارے میں بات تھی۔ آئیے دوستو، اب اس کا ہم خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ملک ہندوستان میں ایک شہر عشق آباد کے نام سے تھا۔ وہاں کا بادشاہ عادل شاہ تھا۔ اس کی رعایا اس کے عدل و انصاف سے بہت خوش تھی، پوری عوام اس کی خوش تھی، لیکن بادشاہ خوش نہیں تھا، چونکہ اس کی ایک لمبی عمر ہو چکی تھی، لیکن وہ اولاد کی خوشی سے محروم تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس کے کوئی بیٹا نہیں ہوا تھا۔ اسی غم میں، اسی سوچ میں اس نے ایک دن اپنے سبھی وزیروں، سبھی امیروں کو اس نے جمع کیا اور ان سے کہا کہ مجھ سے کوئی گناہ ایسا سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد کی خوشی سے محروم رکھا ہے۔ میں اس راج پاٹ، راج کاج کو چھوڑ کر کے درویشی اور فقیری کو اختیار کرتا ہوں۔ اس کے وزیروں نے، اس وقت کے امیروں نے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا اور اپنے فقیری کے پیشہ اختیار کرنے پر اڑا رہا۔ جب وہ فقیری کا پیشہ اختیار کرنے کو چلا اور اس نے راج کاٹ شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو اس کے ساتھ اس وقت کی عوام میں سے تقریباً 20,000 افراد نے فقیر بننا اس کے ساتھ میں منظور کیا، اور جب وہ فقیر بن کر کے شہر چھوڑ رہا تھا، جنگل کی طرف جا رہا تھا، اس وقت ایک عجیب سما اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر برپا تھا۔
سبھی درخت، سبھی جانور، سبھی پرندے بہت زیادہ زار و قطار رو رہے تھے۔ ان سبھی باتوں کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کے وزیروں نے اس کو سمجھایا کہ آپ کے لیے، بادشاہ کے لیے فقیر بننا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ فقیر بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے کو ترک کر دیجئے، آپ کو بادشاہی کرنی چاہیے، آپ کے پیچھے بہت بڑی عوام جڑی ہوئی ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے جب وزیروں نے اس سے کہا، تب کچھ وزیروں میں سے یہ مشورہ دیا کہ ہم جنگل کے اندر ایک جگہ طے کر کے ایک جگہ بنا دیتے ہیں جہاں پر آپ جا کر کے عبادت کریں، ریاضت کریں، وقت نکال کر کے آپ وہاں جاتے رہیں اور اپنا آپ بادشاہی کا کام بھی دیکھتے رہیں۔ بادشاہ کو یہ فیصلہ اچھا لگا، اس نے حکم دیا کہ ایک اچھی سی جگہ تلاش کر کے ایک ایسا مقام بنایا جائے جہاں پر عبادت ریاضت کی جا سکے۔ ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ آنے والے سبھی مسافروں کو، سبھی سیاحوں کو، سبھی فقیروں کو اچھے سے رکھا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی خوب آؤ بھگت کی جائے اور ان کو میرے پاس بھی لایا جائے۔ القصہ مختصر، جب یہ بات طے ہو گئی کہ جنگل کے اندر ایک ایسا مقام بنایا جائے گا تو بادشاہ راضی ہو جاتا ہے اور جنگل کے اندر وہ مقام بنا دیا جاتا ہے۔ وہاں پر جگہ جگہ سے ملکوں کے سیاح آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، فقیر آتے ہیں۔ ایک دن اچانک سے وہاں پر ایک بڑا اونچا ہوا فقیر آتا ہے جس کو دیکھ کر کے جو بادشاہ کے آدمی تھے وہ سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی بہت بڑا پہنچا ہوا درویش ہے۔ اس کی خوب آؤ بھگت ہوتی ہے اور اس کی اطلاع بادشاہ تک پہنچا دی جاتی ہے کہ ایک فقیر آیا ہے جو بہت پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ جب اس کی اطلاع بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ خوشی خوشی اس فقیر کے پاس آتا ہے، اس کی قدم بوسی کرتا ہے، آداب بجا لاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس فقیر کا نام آرزو بخش ہے۔ دوستو نوٹ کیجئے گا، یہ جو فقیر آتا ہے اس جنگل میں اس کا نام آرزو بخش ہوتا ہے اور بادشاہ اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہے۔ یہ جو فقیر تھا یہ دلوں کا حال پڑھ لیتا تھا، اس نے اس بادشاہ کا بھی دل کا حال پڑھ لیا اور اس سے اس کی حقیقت معلوم کی۔ تب اس فقیر نے بادشاہ سے کہا کہ تو نا امید نہ ہو، خاطر جمع رکھ، بہت جلد تیرا ایک بیٹا ہوگا اور جب تک بیٹا نہ ہو جا تو محل میں مت جانا، یہ جو جنگل میں عبادت کا مقام ہے یہی رہنا۔ یہ کہہ کر کے فقیر تو چلا جاتا ہے۔ فقیر کو یہ بہت زیادہ انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو اسی اثنا میں خبر ملتی ہے کہ بادشاہ کی ایک بیوی جس کا نام پری چہرہ تھا، اس بیگم کے حمل ٹھہرتا ہے۔ بادشاہ اس خوشی میں ڈھول ڈھماکے کے ساتھ اپنے محل کی طرف چلتا ہے اور اس کے بیٹے کی پیدائش وہاں پر ہو جاتی ہے۔ مہینوں تک خوشیاں منائی جاتی ہیں، مہینوں تک جو ہے عیش و عشرت کا سامان فراہم کیا جاتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے اور غریبوں میں، فقیروں میں اور جتنے بھی اس ملک کے اندر آتے ہیں سب کو لاکھوں کے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ جب 4 برس کا اس کا بیٹا ہو جاتا ہے تو اس کی تعلیم اور سپاہ گیری کے اس کو جو ہے گر سکھائے جاتے ہیں۔ دوستو جب فقیر نے کہا تھا کہ تیرا ایک بیٹا ہوگا، خاطر جمع رکھ، تو اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ تو اس کا نام مہر افروز رکھنا، تیرے جو بیٹا ہوگا اس کا نام مہر افروز رکھنا۔ 4 برس کی عمر میں اس کی پڑھائی شروع ہوتی ہے مہر افروز کی اور جب یہ 14 برس کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تب یہ شکار کھیلنے کے لیے نکلتا ہے۔ شکار کھیلنے کے لیے یہ اپنے وزیر کے بیٹے کے ساتھ نکلتا ہے۔ تو دوستو یہاں پر بادشاہ کے وزیر کا ذکر ابھی ہم نے کیا، معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا نام کیا تھا۔ تو غور کیجئے گا، بادشاہ کا جو یہ وزیر تھا اس کا نام تھا جہاں دانش۔ دوستو وزیر کا نام نوٹ کیجئے گا، یہ جو اگلی شاہ بادشاہ ہے اس کے وزیر کا نام جہاں دانش تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام نیک اندیش، کیا نام؟
نیک اندیش اس وزیر کے لڑکے کا نام تھا جو شہزادہ مہر افروز کا بہت اچھا دوست تھا۔ یہ دونوں ساتھ میں شکار کے لیے جنگل میں جاتے ہیں۔ جب یہ شکار کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر پیڑ کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت جانور بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس کی بولی بھی بہت خوبصورت تھی۔ دوستو ویسے تو جانور جو ہیں وہ اڑتے نہیں ہیں، لیکن یہ داستان کی بات ہے تو جانور کا استعمال کیا گیا ہے، اڑنے والوں کے لیے تو پرندے کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ اس جانور کے شکار کے لیے اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتا ہے، یہ اس کے قریب پہنچتا ہے اور جیسے یہ قریب پہنچتا ہے وہ جانور خوبصورت اس کے سامنے سے اڑ جاتا ہے اور ایک جگہ جا کر اس کی نگاہ سے بالکل وہ اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وزیر زادے سے پوچھتا ہے کہ وزیر زادے آخر یہ تھا کیا جو مجھے دکھائی دیا، میں نے اس کا پیچھا کیا اور ایک دم سے یہ غائب ہو گیا؟ تو وزیر زادہ کہتا ہے یہ ایک چھل تھا، یہ جنگل بہت خطرناک ہے، ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اس جنگل سے نکل جانا چاہیے۔ یہ دونوں راستے سے تو واقف تھے نہیں، ایک طرف کو چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے بادشاہ زادے کو، جس کا نام مہر افروز ہے، اس کو پیاس لگتی ہے۔ یہ وزیر زادے سے کہتا ہے کہ کہیں سے پانی کا انتظام کرو۔ وزیر زادہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ جنگل تو نہیں دیکھا ہے، پانی کا مجھے معلوم نہیں، لیکن میں درخت پر چڑھ کر کے آس پاس کے مقام پر پانی تلاش کرتا ہوں۔ یہ اوپر جب درخت پر چڑھتا ہے تو اس کو ایک تھوڑے سے فاصلے پر چیلیں اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر یا تو کوئی تالاب ہے یا کوئی بستی ہے، ادھر کو چلنا چاہیے، وہاں پر جا کر کے پانی مل جائے گا۔ یہ اس طرف کو چلتے ہیں اور راستے میں جب یہ چلتے ہیں تو گھنے درخت ملتے ہیں، گھنے باغ آتے ہیں اور یہ اس کو پار کر کے ادھر کو چلتے ہیں جدھر کو چیلیں۔ جب یہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو باغ پڑتا ہے تو دیکھتے ہیں اس باغ کے اندر خوبصورت نہریں جاری ہیں، طرح طرح کے درخت ہیں، مختلف پھل پھول ہیں۔ یہ جیسے ہی نہر کے پاس پانی پینے کے لیے پہنچتے ہیں تو دیکھنے میں تو وہ پانی نظر آتا ہے، لیکن جب پاس میں پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر یہ اور آگے چلتے ہیں تو ایک خوبصورت چبوترا ان کو نظر آتا ہے، اس کے پاس ایک حوض بنی ہوتی ہے جس میں عورتیں نہاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ وہاں پانی پینے کے لیے پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے کیا ہے کہ جو عورتیں ان کو نہاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ سب کی سب پتھر کی ہیں، وہاں کی ہر چیز پتھر کی ہوتی ہے، جو فوارے اس حوض میں چل رہے ہوتے ہیں وہ سب پتھر کے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پانی بھی پتھر ہوتا ہے اور وہاں بنے خوبصورت درخت بھی سب پتھر ہی کے ہوتے ہیں۔ یہ وہاں سے اور آگے چلتے ہیں تو ان کو پھر سے ایک نہر دکھائی دیتی ہے، یہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر کے یہ اس نہر سے پانی پیتے ہیں۔ پانی پی کر کے یہ اپنے آپ کو بہت اچھا تر و تازہ محسوس کرتے ہیں اور پھر وہاں سے یہ آگے ایک اور باغ کی سیر کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اس باغ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انار ہیں، انجیر ہیں، آم ہیں، ناسپاتی ہے، بادام ہے، پستہ ہے، سیب، ناگ پھلی ہے اور سدا پھل ہے، مرت پھل ہے اور مختلف قسم کے پھل لگے ہیں۔ یہ ان پھلوں کو توڑتے ہیں، انہیں کھا کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ باغ بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہ وہاں سے اور آگے چلتے ہیں تو ایک عمارت دکھائی دیتی ہے، یہ اس عمارت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک حوض بنا تھا، اس میں فوارے چل رہے تھے اور اس فوارے سے جو چھوٹی بڑی بوندیں نکل رہی تھیں، چھوٹی بوند سے ایسا سما بنتا تھا مانو جیسے کہ ساون کا مہینہ یہ چل رہا ہو، برسات کا مہینہ چل رہا ہو۔ یہاں پر اس فوارے کی ذیل میں عیسوی خان نے اس داستان کے اندر برسات، گرمی اور جاڑا تینوں موسم کی جو ہے انہوں نے بات دکھائی ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں ان تینوں منظروں کو یہاں پر پیش کیا ہے۔ تو یہ وہاں پر اور آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر چیز بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہے، تالاب بڑا خوبصورت وہاں پر ہوتا ہے، پھلواریاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور ایک خوبصورت پہاڑ ان کو وہاں پر ملتا ہے۔ یہ اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اگر بہشت کہیں روئے زمین پر ہے، جو ہم نے سنا ہے کہ بہشت، جنت روئے زمین پر کہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ دوستو جب یہ اس باغ میں اس خوبصورت مناظروں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک دم سے
ایک خورشید بانو نام کی پری اپنے گروہ کے ساتھ وہاں آتی ہیں. یہ سبھی پریاں بہت خوبصورت تھیں. شہزادہ ان کو دیکھ کر بہت تعجب کرتا ہے اور خورشید بانو جو پری ہے یہ بھی دیکھ کر کے اس شہزادے کو بہت زیادہ تعجب کرتی ہے اور پوچھتی ہے تم کون ہو, یہاں کس طرح سے آئے ہو, اس کوہ قاف میں تم کہاں سے آ گئے ہو, یہاں پر تو آدمی کا گزر بالکل نہیں ہوتا. وزیر زادہ اس خورشید بانو پری سے حقیقت بیان کرتا ہے. خورشید بانو شہزادی کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر رحم کھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے کسی طرح سے چلے جاؤ. یہ سن کر شہزادہ کہتا ہے کہ ہم تو چلے جائیں گے, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ باغ کس کا ہے, تم کون ہو, کہاں سے آئی ہو. خورشید بانو شہزادے مہر افروز کو بتاتی ہے کہ حسن آباد ایک شہر ہے جو کہ پریوں کا ہے. وہاں کا بادشاہ جس کا نام جہاں بخش ہے, دلبر اس کی بیٹی ہے. یہ اسی کا باغ ہے اور یہ جو باغ ہے اس کا نام محبت افزا اس باغ کا نام ہے. اور یہ جو تم پہاڑ دیکھ رہے ہو, یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو اس کا نام کیا ہے, باغ کا نام محبت افزا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دلبر جو اس باغ کی مالک ہے وہ اس کی سیر کو آنے والی ہے. وہ بہت ہی خوبصورت ہے, وہ اتنے خوبصورت ہے کہ تو اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا ہے. دلبر نے بھی آج تک کسی مرد کو نہیں دیکھا ہے, اگر تجھے اس نے دیکھ لیا تو ڈر ہے کہیں تجھے مروا نہ ڈالے. یہ سوچ کر یہ کہہ کر کہ وہ پری وزیر زادے کو اور شہزادے کو ایک کوٹری میں چھپا دیتی ہے. اتنے میں وہاں پر دلبر کا تخت اترتا ہے. تو دلبر کی خوبصورتی کے بارے میں مصنف نے اتنے آسمان باندھے ہیں, اتنی تعریفوں کے پل توڑے ہیں کہ بیان سے باہر ہے. اس کی خوبصورتی کے بارے میں مصنف نے بتایا ہے کہ مانند آفتاب درخشاں بیٹھی چلی آتی ہے, وہ سورج کے تیج کی طرح چمک رہی تھی. دلبر کی ہر چیز بہت خوبصورت تھی. منہ اس کا چاند کی طرح تھا, بال گھٹا کے مانند تھے, آنکھیں اس کی نرگس کی مانند تھی. شہزادہ اس کے حسن, اس کی جمال, اس کے جوبن کو دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور پچھاڑ کر گر جاتا ہے. وزیر زادہ اس پر گلاب چھڑک کر اس کو ہوش میں لاتا ہے. تو اسی اثنا میں جو دلبر ہوتی ہے, جو شہزادی ہوتی ہے, وہ حوض میں نہا کر کے رخصت ہو جاتی ہے. اس کی رخصتی کے بعد شہزادے مہر افروز کا اتنا برا عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس بالکل کھو بیٹھتا ہے. وزیر زادہ اس کے اوپر گلاب چھڑکتا ہے, ہوش میں لاتا ہے, ایک دو بار آ جاتا ہے, لیکن بعد میں اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ شہزادہ بالکل ہوش میں ہی نہیں آتا. وزیر زادہ پریشان ہو جاتا ہے. آخر اس کو ایک تدبیر سوچتی ہے, جس مقام پر, جس حوض پر جا کر کے دلبر نہائی تھی, یہ اس کا پانی لاتا ہے, پانی لا کر کے اس کے اوپر چھڑکتا ہے, جس سے شہزادہ آنکھیں کھول دیتا ہے. یہ اس کو سمجھا دیتا ہے اور اس کے سمجھانے پر شہزادہ اور وزیر زادہ اس جانب کو چلتے ہیں جدھر کو دلبر کا تخت گیا تھا. یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اور جب راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو ایک جنگل میں پہنچتے ہیں جو کہ بندروں کا جنگل تھا, اور اس جنگل کا بادشاہ بھی بندر تھا. بندروں کا بادشاہ جب ان کی ایسی حالت دیکھتا ہے تو ان پر رحم کھاتا ہے اور بندروں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے پیروں میں جو چھالے پڑے ہیں ان پر مرہم پٹی کرو. وہ اس پر پتے وغیرہ رکھتے ہیں جس سے ان کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں, یہ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتے ہیں. تو بندر یہ سوچتے ہیں کہ یہ راستہ بھٹک گئے ہیں, تو اس میں سے ایک دو بندر ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کا دامن پکڑ کر آگے آگے چلتے ہیں. بندر ان کو ایک غار سے ہو کر کے لے جاتا ہے اور ایک میدان میں لے جا کر کے چھوڑ دیتا ہے. بندر وہاں سے واپس ہو جاتا ہے. یہ میدان سے ہو کر کے آگے چلتے ہیں اور جب یہ آگے چل رہے ہوتے ہیں تو ایک پہاڑ ان کو ٹکراتا ہے. اس پہاڑ کے نیچے, ایک درخت کے نیچے, ایک فقیر ان کو دکھائی دیتا ہے. فقیر دیکھنے میں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. یہ اس فقیر کو دعا سلام کرتے ہیں اور آداب بجا لاتے ہیں, اور فقیر اس شہزادے کو دیکھ کر کے اس کے نام سے پکارتا ہے کہ اے مہر افروز شہزادے, تم یہاں کیوں کر آئے ہو, کس وجہ سے تم یہاں آئے ہو. تو شہزادہ اس سے اپنا پورا حال دریافت کرتا ہے. تو فقیر
جو ہوتا ہے یہ فقیر وہی فقیر ہے جس نے اس کے ہونے کے بارے میں دعا کی تھی۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جو فقیر ہوتا ہے اس کا نام آرزو بخش ہے، ہم نے پہلے بتایا ہے۔ اسی نے اس کے ہونے کے بارے میں بادشاہ سے بتایا تھا۔ تو فقیر اس سے اس کا پورا حال دریافت کرتا ہے۔ شہزادہ اس کو اپنی پوری حقیقت سے آگاہ کراتا ہے اور ان کو کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے۔ جو ان کے کپڑے پھٹ گئے تھے ان کو سلواتا بھی ہے یا سلتا ہے۔ اس کے بعد بتاتا ہے یہ فقیر آرزو بخش کہ تیری پیدائش میری ہی دعا سے ہوئی تھی۔ یہ شہزادہ اس فقیر سے، آرزو بخش سے، اپنے دل بھر والی مراد پوری کروانے کے لیے درخواست کرتا ہے۔ اس پر فقیر اس کو دلاسا دلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ کون ایسا عاشق ہوا ہے جو معشوق کو نہیں ملا۔ اگر کسی نے سچا عشق کیا ہے تو اس سے اس کے معشوق کا ملن ضرور ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر کے فقیر آرزو بخش شہزادے سے شہزادہ روم کے عشق کی بات بتاتا ہے۔ اس پر شہزادہ فقیر سے پورا قصہ سنانے کے لیے کہتا ہے۔ تو یہاں پر فقیر شہزادے کو بادشاہ روم اور شہزادہ روم کے عشق کی داستان سناتا ہے۔ تو فقیر کہتا ہے کہ روم میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام منور شاہ تھا۔ دوستو دھیان رکھنا، فقیر کہتا ہے کہ روم میں ایک بادشاہ تھا، روم میں جو بادشاہ تھا اس کا نام منور شاہ تھا، اور نور عالم اس کا ایک بیٹا تھا، بہت ہی حسین و جمیل تھا، بہت ہی آرزوؤں سے پیدا ہوا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے خواب میں ایک بہت ہی خوبصورت صاحب جمال عورت کو دیکھا۔ یہ اس پر جان و تن سے عاشق ہو گیا اور تبھی سے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ صبح ہو گئی، اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ وزیر، امیر، سبھی جو خادم ہوتے ہیں محل کے اس کو اٹھاتے ہیں لیکن یہ نہیں اٹھتا۔ آخر وہاں کے حکیموں کو بلایا گیا، مولویوں کو بلوایا گیا، تو سب نے ایک اس کے لیے بات بتائی کہ اس نے خواب میں کسی کو دیکھا ہے، یہ اس پر عاشق ہو چکا ہے، اسی کی دیوانہ پن، اسی کی بوہشی اس پر طاری ہے۔ جب اس کی ماں نے، جس کا نام ہم ابھی آپ کو بتائیں گے، اس کی ماں نے جب یہ سنا کہ بیٹا نہیں اٹھتا ہے تو وہ دوڑی چلی آتی ہے اور وہ آ کر کے بیٹے کو جگاتی ہے، لیکن اس کا بیٹا نہیں جاگتا۔ جو بادشاہ روم کی بیوی ہے اور نور عالم یعنی کہ شہزادہ روم کی ماں، جس کا نام ابھی ہم نے بتایا کہ ابھی بتائیں گے، تو اس کا نام تھا گلرن، یہ آتی ہے اور بیٹے کو اٹھاتی ہے لیکن بیٹا نہیں اٹھتا۔ تو یہ تدبیر ٹھہرتی ہے کہ محل کے اندر، شہر کے اندر باہر سے جو بھی سیاح آئے یا جو بھی فقیر آئے اس کو ایک بار شہزادہ روم کے پاس ضرور لایا جائے۔ تو ایک دن ایک سوداگر اس شہر کے اندر آیا، بادشاہ کے پاس میں خبر بھیجی گئی، تو بادشاہ نے اس سوداگر کو شہزادے کے پاس بلوایا۔ وہ شہزادے کے پاس آنے کے بعد اپنا حال دریافت کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا، میں فلاں سے آیا ہوں۔ تو ایک بار وہ کہتا ہے کہ میں رہنے والا ملک کے خطا کا ہوں۔ جیسے ہی ملک کے خطا کا نام لیا، بادشاہ شہزادہ جس کا نام نور عالم ہے، وہ زور و قطار رونے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر سبھی سمجھ جاتے ہیں کہ ضرور ملک کے خطا کے بارے میں اس نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو وہ اس سوداگر سے اور وہاں کا حال دریافت کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تب وہ وہاں کا حال دریافت کرتا ہے کہ میں ملک خطا کا رہنے والا ہوں اور وہیں سے میں یہاں پر آ رہا ہوں۔ تو دوستو یہ سوداگر کہتا ہے کہ ملک خطا کا بادشاہ ہے جس کا نام کریم شاہ ہے، جس کی ایک خوبصورت بیٹی جس کا نام دلربا ہے۔ دوستو یہ نام نوٹ کیجئے گا، ملک خطا کا بادشاہ کریم شاہ ہے، اس کی خوبصورت بیٹی جس کا نام دلربا ہے۔ اس کی ایک تصویر میرے پاس ہے۔ دلربا کا نام سن کر شہزادہ روم اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے اور زور و قطار سے رو کر اس سے تصویر دکھانے کو کہتا ہے۔ یہ تصویر فوراً
उस शहजादे को दिखाता है। तस्वीर देखकर शहजादा फौरन उठ बैठता है और रोता है और कहता है ये तस्वीर तुझे कहाँ से मिली। तो ये सौदागर कहता है कि मैं एक रोज़ सुबह सुबह महल की तरफ गया था तो झरोके से मुझे शहजादी की तस्वीर नज़र आ गई, वो बैठी हुई थी तो मैंने इसकी वहाँ पर नकल बना ली थी। उसके बाद ये उस तस्वीर की एक नकल सौदागर से ले लेता है और सौदागर को बहुत सा इनाम देकर के रुखसत कर दिया जाता है। नूर आलम इसके बाद दिलरुबा की तलाश में अपने महल से निकल पड़ता है, घोड़े पर सवार होकर के मुल्क खता की जानिब चलता है। चलते चलते रास्ते में एक बेयाबान जंगल में पहुंचता है। वहाँ पहाड़, उस पर एक दरख्त के नीचे, वहाँ पहाड़ इसको मिलता है जिसके नीचे एक पेड़ होता है। पेड़ के नीचे बैठी हुई एक तिलस्मी औरत कुछ गा रही थी, उसकी आवाज़ बड़ी खुश आवाज़ थी। नूर आलम उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। ये औरत शहजादे से यहाँ आने का सबब पूछती है। ये शहजादा उसको अपनी पूरी कहानी बता देता है, जिसको सुनकर वो औरत कहती है कि ये जो तू हौज़ देख रहा है, अगर कोई हाजतमंद इस हौज़ के अंदर नहाए तो उसकी हाजत पूरी हो जाती है। इतना सुनकर शहजादा कपड़े उतार कर जैसे ही हौज़ के अंदर गोता लगाता है तो अपना जब सर उठा करके देखता है तो वहाँ पर हर चीज़ शीशे की बनी हुई नज़र आती है, शीशे की इमारतें होती हैं। ये देख करके बड़ा ताज्जुब करता है और वहाँ से ये फिर आगे चलता है। जब ये आगे चलता है तो उसे सोने की ज़मीन मिलती है, सोने के पहाड़ मिलते हैं, नीलम का आसमान, हीरों के तारे, चांद सूरज नज़र आते हैं, लाल याकूत की इमारतें बनी हुई होती हैं, औरतें बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। वहाँ मौजूद आदमियों की उम्र तकरीबन 20 और 30 साल की होती है। सभी शहजादा रूम के सामने रोने लगते हैं। ये शहजादा उन सब से रोने का सबब दरियाफ्त करता है और कहता है कि भाई तुम्हें क्या गम है, इतनी खूबसूरत औरतें यहाँ पर तुम्हारे सामने मौजूद हैं, ऐश करो, खाने को सारी चीज़ें मौजूद हैं। तब वो आदमी शहजादे से कहते हैं कि ए शहजादे, ये सब जो तू देख रहा है ये सब एक तिलिस्म है और हम सब कैद में हैं। वो ये पूछता है कि वो जो औरत थी वो क्या थी। वो कहता है कि वो जो औरत बैठी हुई गा रही है वो भी एक तिलिस्म ही है। शहजादा जब यहाँ से और आगे को चलता है तो हीरों का एक महल देखता है जिसके गुंबद पर एक तोता बैठा हुआ होता है और एक तीर कमान उसके नीचे पड़ा हुआ होता है। उसके बराबर में एक सर अलग और धड़ अलग वहाँ पर ये देखता है। तो इतने में एक बुढ़ा आता है। ये बुढ़े से इसका सबब दरियाफ्त करता है कि ये सब माजरा क्या है, ये तीर कमान क्या है, ये तोता क्या है, ये जो मुर्दा जिस्म पड़े हैं इनके सर अलग धड़ अलग, इसका सबब क्या है। तो वो बूढ़ा उसको बताता है कि ये जो तोता है और ये जो तीर कमान पड़ा है, अगर कोई इस तीर कमान से इस तोते की चोंच के अंदर तीर मारे और वो तीर इसकी चोंच पर लगे तो ये तिलिस्म टूटे, और अगर वो तीर ना लगेगा तो मारने वाले का सर धड़ से जुदा हो जाएगा। तो ये सुनकर और दिलरुबा को याद करके ये तीर कमान उठाता है और तीर से निशाना तोते की चोंच पर लगाता है, जो इत्तफाकन उसकी चोंच पर नहीं लगता और चुग जाता है। फौरन ही शहजादे रूम का सर धड़ से जुदा हो जाता है और मुर्दा हो जाता है। तो दोस्तों इस हिस्से में इतना ही। इस हिस्से से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये तो हमने आप तक इसका खुलासा बयान किया, अब इससे जुड़े सवालात बहुत ही जल्दी हम देखते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झैल में से किस दास्तान की पूरी फ़ज़ा लाल किला दिल्ली की झलकियों से भरी पड़ी है। तो इसका जवाब है क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर दास्तान की। दोस्तों ये एक अहम सवाल है, नोट कीजिएगा। सवाल नंबर 2, मसूद हुसैन खां के नज़दीक क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर का साल तसनीफ माना गया है। जवाब है 1732 से लेकर के 1759 के दरमियान। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अहम है, आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा। हर एक मालूमात आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर अगर आप UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और NTA नेट JRF का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपकी स्किप करने में अगर वो जानकारी वो मालूमात अगर आपसे छूट गई तो नुकसान हो सकता है और हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान हो। सवाल नंबर 3, मंदरजा झैल में से कौन सी तसनीफ़ तवाज़ाद है।
تو جواب ہے قصہ مہر افروز و دلبر. دوستو نوٹ کیجئے گا قصہ مہر افروز و دلبر ایک تبعزاد ہے، ماخوذ نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے. سوال نمبر 4 قصہ مہر افروز و دلبر میں دلبر کون ہے؟ جواب ہے پریوں کے بادشاہ کی بیٹی. سوال نمبر 5 قصہ مہر افروز و دلبر میں شہزادہ مہر افروز کو روم کے بادشاہ منور شاہ اور اس کے بیٹے نور عالم کا قصہ کون سناتا ہے؟ جواب ہے فقیر آرزو بخش. سوال نمبر 6 روم کا شہزادہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ جواب ہے ملک خطا کی شہزادی دلربا کو. سوال نمبر 7 قدیم اردو ادب کی سب سے زیادہ سہل اور سادہ عبارت کس داستان کی ہے؟ تو جواب ہے قصہ مہر افروز و دلبر کی. دوستو یہ پوری کی پوری داستان بول چال کی زبان میں تصنیف کی گئی ہے. سوال نمبر 8 قصہ مہر افروز و دلبر میں کس عہد کی تہذیبی عکاسی دیکھنے کو ملتی ہے؟ جواب ہے زوال آمادہ مغلیہ سلطنت کی. سوال نمبر 9 مسعود حسین خان زبان دہلوی کا پہلا ادبی نقش کس تصنیف کو مانا ہے؟ جواب ہے قصہ مہر افروز و دلبر کو. سوال نمبر 10 دوستو یہ سوال بہت اہم ہے. کوشچن نمبر 10 نصیحت نامہ کے عنوان سے ایک باب کس داستان کا ایک حصہ ہے؟ جواب ہے قصہ مہر افروز و دلبر کا. سوال نمبر 11 قصہ مہر افروز و دلبر میں بیان بہرام اور باغبان کا قصہ کس کتاب کا آزاد ترجمہ تسلیم کیا گیا ہے؟ جواب ہے اخلاق محسنی کا مصنف اخلاق محسنی کا آزاد ترجمہ ہے جس کے مصنف ملا واعظ حسین کاشفی ہیں. سوال نمبر 12 قصہ مہر افروز و دلبر میں عشق آباد شہر کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے عادل شاہ بادشاہ. عشق آباد شہر کے بادشاہ کا نام عادل شاہ بادشاہ ہے اور یہ ملک ہندوستان کا ایک شہر بتایا گیا ہے. سوال نمبر 13 قصہ مہر افروز و دلبر میں فیضستان کیا ہے؟ تو دوستو فیضستان ایک جنگل کا نام ہے. سوال نمبر 14 قصہ مہر افروز و دلبر میں عادل شاہ بادشاہ کے یہاں بیٹا ہونے کی پیشین گوئی کس فقیر نے کی؟ جواب ہے فقیر آرزو بخش نے. اسی نے بادشاہ سے کہا تھا جو تیرا بیٹا ہوگا اس کا نام مہر افروز رکھنا. سوال نمبر 15 قصہ مہر افروز و دلبر میں عادل شاہ بادشاہ کی جس بیگم سے مہر افروز پیدا ہوا اس کا نام کیا تھا؟ جواب پری چہرہ بیگم. سوال نمبر 16 قصہ مہر افروز و دلبر میں شہزادہ مہر افروز کس عمر میں شکار کے لیے محل سے نکلتا ہے؟ جواب ہے 14 برس کی عمر میں. سوال نمبر 17 قصہ مہر افروز و دلبر میں جہان دانش کون ہے؟ جواب ہے عشق آباد کے بادشاہ عادل شاہ کا وزیر ہے جہان دانش. سوال نمبر 18 قصہ مہر افروز و دلبر میں نیک اندیش نامی کردار کون ہے؟ دوستو یہ اہم سوال ہے. جواب ہے وزیر جہان دانش کا بیٹا اور بادشاہ زادے مہر افروز کا دوست ہے. کون؟ نیک اندیش. کوشچن نمبر 19 قصہ مہر افروز و دلبر میں خورشید بانو کون ہے؟ جواب ہے ایک پری جو شہزادی پری دلبر کی خدمتگار ہے جو شہزادے مہر افروز اور وزیر زادے کو ایک کوٹری میں چھپا دیتی ہے تاکہ پری دلبر کی نظر ان پر نہ پڑے. سوال نمبر 20 قصہ مہر افروز و دلبر میں جہاں بخش کون ہے؟ جواب ہے جہاں بخش شہر حسن آباد جو کہ پریوں کا شہر ہے کا بادشاہ ہے اور پری دلبر کا باپ ہے. دوستو یہاں پر جہاں بخش اور جہاں دانش اس میں آپ اچھے سے فرق سمجھ لیجئے گا. جہاں دانش جو ہے یہ عادل شاہ بادشاہ کا وزیر ہے جو کہ عشق آباد کا بادشاہ ہے اور جہاں بخش شہر حسن آباد جو کہ پریوں کا شہر ہے اس کا بادشاہ ہے جہاں بخش اور پری دلبر کا باپ ہے. سوال نمبر 21 قصہ مہر افروز و دلبر میں جس باغ کے اندر خورشید بانو اور بادشاہ زادہ مہر افروز کی ملاقات ہوتی ہے اس باغ کا نام کیا ہے اور اس باغ کا مالک کون ہے؟ جواب ہے محبت افزا باغ کا نام ہے اور دلبر اس باغ کی مالک کا نام ہے. سوال نمبر 19 قصہ مہر افروز و دلبر میں محبت افزا باغ کس پہاڑ پر ہے؟ تو جواب ہے کوہ گلستان نامی پہاڑ پر ہے. محبت افزا جو باغ ہے جو کہ دلبر کا ہے دلبر اس کی مالک ہے
उस पहाड़ का नाम कोहे गुलिस्तान है। सवाल नंबर 23, फ़कत एक लाल तख्त है और परियां उसे लगी हैं, जिसके ऊपर एक मानिंदे आफताब दरख्शां के है, जो बैठी चली आवती है। जिस तरह के सूरज के तेज के आगों कोई इसे नहीं देख सकता, किसी तरह उसके तीज के आगों कोई इसे नहीं देख सकता। मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस तसनीफ़ से माखूज़ है और यहाँ मानिंद आफ्ताब दरख्शां किसको कहा गया है? तो क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर से ये इक़्तिबास माखूज़ है और मानिंद आफ्ताब दिलबर को कहा गया है। यहाँ दिलबर की मोहब्बत अफ़ज़ा बाग़ में आमद का जिक्र है। सवाल नंबर 24, और छाती जो इसकी सुहनी है सो कैसी ही मोहनी है, और बस करती है कि किसी तरह बस करनी है कि तिससे फिर छुटकारा नहीं, और खड़ी हैं करेरी हैं और किंचन बिरन हैं, अडोल हैं और गोरी हैं गोल हैं, और जो इनके ताई मुनासबत दीजिए किंचन कलश की या किंचन नकारे की या गेंद की या धुनान की या हुबाब की या सुमीर की, सो वे बातें जो सब इनमें हैं सो इनमें कहा, और जो कहिए कि बे दोनों छत्रपति हैं। मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस किताब से माखूज़ है? जवाब है क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर से। दोस्तों, इस इक़्तिबास के अंदर शहज़ादी परी दिलबर की खूबसूरती, उसके हुस्न, उसके जमाल का यहाँ पर जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 25, मंदरजा झैल में से किस दास्तान में बंदरों का पूरा जंगल और इस जंगल में बंदर को बादशाहज़ादे की रहनुमाई करते हुए दिखाया गया है? जवाब है क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर में। दोस्तों, ये सवाल बहुत अहम है और मुतशाबे भी है, चूँकि फसाना अजाब के मुतालिक सवाल पूछा जाता है कि किस दास्तान के अंदर बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है, तो उसका जवाब होता है फसाना अजाइब, और यहाँ पर बंदर रहनुमाई कर रहे हैं शहज़ादे की। तो इसका फ़र्क समझिएगा, शहज़ादे की रहनुमाई जिस दास्तान में हो रही है बंदर के ज़रिए, वो दास्तान है क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर, और जहाँ पर बंदर तकरीर कर रहा है वो है फसाना अजाइब। सवाल नंबर 26, क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर में गुलशन आबाद नामी जंगल में महर अफरोज़ शहज़ादे को जो फ़कीर मिलता है उसका क्या नाम था? तो उस फ़कीर का नाम था फ़कीर आरज़ू बख्श। सवाल नंबर 27, क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर में गुल रंग कौन है? तो जवाब है रूम के बादशाह की बीवी और शहज़ादा रूम नूर आलम की वालिदा। सवाल नंबर 28, क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर में शहज़ादा रूम जिस हसीन औरत को ख्वाब में देखकर आशिक होता है वो कहाँ की शहज़ादी थी? जवाब है मुल्क ख़ता की। सवाल नंबर 29, क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर में शहज़ादा रूम ख्वाब में जिस हसीन औरत को देखता है उसको मुल्क ख़ता की शहज़ादी होने के बारे में कौन बताता है? एक अहम सवाल है ये। जवाब है एक सौदागर जो मुल्क ख़ता का ही बाशिंदा था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर में शहज़ादा रोम जब मुल्क ख़ता की शहज़ादी की तलाश में जंगल से गुजर रहा होता है तो वहाँ वो किसके कहने पर हौज़ में कूद जाता है? एक अहम सवाल है। जवाब है तिलिस्म से बनी एक औरत के कहने पर हौज़ में कूदने पर शहज़ादे को एक तिलिस्म में पहुंच जाता है। वहाँ सभी चीज़ें शीशे, सोने वगैरह की बनी होती हैं। वहाँ पर इंसानों के सर तन से धड़ से जुदा पड़े होते हैं। सवाल नंबर 31, क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर में शहज़ादा रूम तिलिस्म में इंसानों के सर धड़ों से जुदा होने का सबब किससे दरियाफ्त करता है? जवाब है एक बुढ़े से, जो शहज़ादे को बताता है कि अगर कोई इस गुंबद पर बैठे तोते की चोंच में ये तीर मारे सो इन सब को निजात हो और ये तिलिस्म टूटे। गर तीर तोते की चोंच में न लग पाए तो तीर मारने वाले का भी सर तन से जुदा हो जाएगा। ये सुनकर शहज़ादा रूम तीर कमान उठाकर गुंबद पर बैठे तोते की चोंच पर निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो फौरन ही शहज़ादे का सर तन से जुदा हो जाता है। सवाल नंबर 32, क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर में अर्जुमंद नामी किरदार कौन है? जवाब है सौदागर
بچہ۔ قصہ مہر افروز و دلبر میں شہزادہ روم کو طلسم سے آزادی کون دلاتا ہے؟ جواب ہے سوداگر بچہ ارجمند، جو تیر کمان سے طوطے کی چونچ پر نشانہ لگا کر سبھی انسانوں کو طلسم سے آزاد کراتا ہے۔ سوال نمبر 33، مندرجہ ذیل میں سے کس داستان کے اندر سمندر میں ایک مچھلی کے گانے کے سوز سے جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے؟ جواب ہے قصہ مہر افروز و دلبر میں، جہاں مہر افروز اور سوداگر بچہ ارجمند کا جہاز مچھلی کے گانے کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ دونوں تختوں کے اوپر بیٹھ کر کے سمندر میں اپنی جان بچاتے ہیں اور دونوں بچھڑ جاتے ہیں۔ اس مچھلی کا جسم آدھا انسان کا تھا اور آدھا مچھلی کا تھا۔ دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اس سے جڑی اہم معلومات جو بھی ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے آنے والے ایگزام کے اندر یہ ویڈیو آپ کی بہت مدد کرے گی۔ تو دوستو اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے پارٹ 2 میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔